اور ببانگ دہل امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیجئے، کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ سے ولایت کا اقرار لیا ہے، صحابہ سے، انصار اور مہاجرین کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان سے اقرار لیا کہ علی کو مولا مان لو، تمہاری نجات ہے اسی کے اندر۔ مجھے مولا مانتے ہو نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارا مولا ہوں اور تم مجھے مولا مانتے ہو تو پھر علی کو مولا مان لو، اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جو نبی کو مولا مانتا ہے اور جس معنی میں نبی کو مولا مانتا ہے، اس معنی میں آپ کو علی کو مولا ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ لوگوں کو، فرقوں کو، مسجد والوں کو، دوستوں کو، کس کس کو آپ راضی کرتے پھریں گے؟ جناب میں اس مسجد سے وابستہ ہوں، لہٰذا اگر میں نے مولا کا معنی مالک کر دیا، اولا کا معنی میں نے حقدار کر دیا، مالک کر دیا، سردار، آقا اور مولا کر دیا، تو پھر تو فرقے کے اندر میری جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ فرقے والے تمہیں آخرت میں بچائیں گے، قبر میں یہ فرقے والے تمہارے پاس آئیں گے؟ بیان کر دو۔ میں اپنے اہل سنت علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کو، سنی عوام کو جو تم نے برسوں سے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں 40 معنی، 50 معنی، اچھا اگر 40-50 معنی بھی ہیں تو اس روایت کو بیان کیا کرو۔ 18 ذی الحج کو حدیث غدیر کو، غدیر خم کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیوں اس موقع پر تم ایسی چیزیں لے کر آ جاتے ہو کہ جس کا تاریخ کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا؟ مقصد یہی ہے نا کہ حدیث غدیر کو سائڈ پہ کیا جائے اور اس کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ جس طرح تم دوسری چیزوں کو بیان کرتے ہو، طلقاء کا دفاع کرتے ہو، بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا دفاع کرتے ہو، باغی گروہ کا دفاع کرتے ہو، حدیث غدیر کو بھی بیان کرو۔